السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز عشق بائی نور آصف کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ میرا سیکنڈ چینل ہے رومانٹک اردو ناولز، اس کو بھی جا کے سبسکرائب کریں۔ آپ لوگوں نے زویا علی شاہ کا لمس جنون تو ناول ریڈ کیا ہوگا، لیکن اب شدت یار انشاءاللہ وہاں جلد میں وائس اوور کرنے والی ہوں، تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جیسے ناول اپلوڈ ہو آپ لوگوں کو اپڈیٹ مل جائے، اور اس پہ 50 لائکس کا کرائٹیریا کمپلیٹ کریں، آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ مل جائے گی جلد، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ زران نے اس پر گہری نگاہ ڈالتے استضائیہ انداز میں لفظ چبائے تھے۔ ابرش کے لفظ اس کے اندر ایندھن دہکائے ہوئے تھے۔ وہ نیو یارک کی سڑکوں پر ابرش پاشا بن کر رہنا چاہتی تھی۔ وہ اس کی زندگی میں اب پہلا مرد نہیں رہے گا۔ بہت مشکل سے اس نے یہ لفظ پیے تھے۔ میں اتنی آزارہ نہیں ہوں مسٹر خانزادہ۔ آج رات آپ کے بیت کی زینت بنو حویلی کے کمرے زبردستی کر چکے ہو، کیونکہ وہاں میں وہ کمزور ابرش تھی جسے تم نے اپنی حویلی میں قید کیا تھا۔ وہ ابرش تم سے محبت بھی کر بیٹھی تھی۔ اب نہ میں تمہاری قید میں ہوں اور نہ تمہاری محبت میں دیوانی۔ تم مجھے اب کبھی نہیں پا سکتے، کبھی نہیں۔ ابرش نے اسے خود سے پوری قوت سے دور دھکیلا تھا۔ لیٹس سی مسٹر ابرش خانزادہ، تم اپنی بات پر کب تک قائم رہتی ہو؟ وہ اسے بازوں سے جکڑے سلیب کے اوپر جھکاتے اس پر جھک گیا تھا۔ ابرش نے گہرے سانس لیتے اسے خود سے دور چھٹکنے کی کوشش کی۔ وہ اس پر مزید اپنا وزن ڈال گیا تھا۔ ابرش نے تڑپتے ہوئے اسے دیکھا تھا اور اس کی بے بسی پر گہرا مسکرایا تھا۔ زران ابرش کی دھڑکنوں کو چھوتے اس کی گہرائیوں میں اپنے ہاتھوں کی بے باکی بڑھائی تو ابرش کی سانسیں گہری ہوئی تھی۔ وہ بن آب مچھلی کی طرح تڑپی تھی۔ یہ تو ڈیمو ہے بیوی۔ زران مسکراتے ہوئے اس پر جھکتے ہوئے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبا کیا تھا۔ زران اسے گود میں اٹھائے واش روم سے باہر آیا تو ابرش گہرے سانس لیتے اپنی آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ اندر وہ کافی مزاحمت کر چکی تھی، وہ اتنا ہی اسے تھکا چکا تھا۔ زران اس کی آنکھیں میچنے پر مہم سا مسکرایا، اسے بیڈ پر لٹائے اس پر مکمل طور پر قابض ہوا۔ زران، تم ایسا نہیں کر سکتے، تمہارا مجھ پر کوئی حق نہیں ہے۔ ابرش زران کی آنکھوں میں دیکھتے ٹوٹے لفظوں میں بمشکل بولی تھی۔ وہ اس پر اپنا مکمل وزن ڈال گیا تھا۔ وہ اب اس کے نیچے سانس بھی بمشکل لے پا رہی تھی۔ حق تو میرا ہے تم پر اور رہے گا، چاہے تم امریکہ میں رہو یا پھر پاکستان میں۔ میں اپنی چیزوں پر ہمیشہ اپنا حق کبھی نہیں چھوڑتا۔ زران نے گہری نگاہوں سے اس کے نشیب و فراز کا معائنہ کرتے وہاں اپنے دانت گاڑے تھے۔ مگر تم نے مجھ سے زبردستی کی۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں میں تم سے اپنا ہر تعلق ختم کر دوں گی۔ ابرش سے خود سے دور دھکیلتے چیخی تھی۔ میں بھی وعدہ کرتا ہوں تم سے، تم آج سے 2 دن بعد قبرستان میں ہوگی، میری حویلی میرے کمرے میں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے پاس قید۔ آج کے بعد تم نیو یارک کی سڑکوں پر ابرش پاشا بن کر نکلنا تو دور کی بات ہے، تم اس ہوٹل کے کمرے میں بھی باہر نہیں نکل سکو گی۔ ڈائریکٹ فلائٹ یہاں سے پاکستان کی۔ زران اس کے اسٹریپ میں انگلیاں ڈالے ایک جھٹکے سے ریموو کر گیا تھا۔ زران، ابرش نے اس کے سینے پر اپنے ناخن گاڑے تھے۔ زران اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اپنی شرٹ بیڈ سے اٹھاتے اس کی دونوں کلائیوں کے اوپر کی جانب انہیں باندھ چکا تھا۔ زران، ابرش نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ ان 7 ماہ میں تمہارے لیے میں پہلے سے زیادہ جنونی ہو چکا ہوں۔ یہ تمہیں آج رات میری شدتوں سے اندازہ ہو جائے گا، اور یہ بھی کہ تم کبھی میرے علاوہ کسی غیر مرد کا نام بھی لبوں سے نہیں نکالو گی۔ زران اس کی کلائیوں پر دباؤ ڈالتے اس کے چہرے کے نقوش پر گہری نگاہیں گاڑتے بولا، مانتے ہو تم میں صرف تمہاری جھوٹی غیرت ہوں۔ تم نے مجھ سے کبھی محبت نہیں کی، تمہیں تمہاری ضرورت کھینچ لائی ہے مجھ تک۔ اب تم مجھ پر اپنی مردانگی ایسے ثابت کرو گے، مجھے بے بسی کا احساس دلا کر مجھے سزا دو گے۔ ابرش نے سسکی لی تھی۔ تم جو بھی سمجھو تم کبھی نہیں سمجھ سکتی، نہ میں تمہیں کبھی سمجھاؤں گا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم میری ضرورت ہو تو ہاں تم ہو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم میری ہوس ہو تو ہاں تم ہو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم سے محبت نہیں کرتا، ہاں نہیں کرتا۔ وہ اس کے لبوں پر جھکتے اپنے دانت کاٹ گیا تھا، اس کی سانسوں کو انہیل کرتے پیچھے ہوئے تھے۔ ابرش نے وہ مشکل ہی اپنی سانس درست کی تھی۔
مگر تمہیں کبھی چھوڑوں گا یہ تمہاری بھول ہے، تم پر اپنا حق ختم کروں گا یہ تمہاری بھول ہے۔ تمہیں تب کہیں جانے نہیں دیا جب میں نے میرے نکاح میں نہیں تھی، لے کر آیا نا تمہیں اپنے پاس۔ اب بھی تمہارا مقدر زران خانزادہ کی باہیں ہیں۔ وہ بھاری آواز میں بولتے اس کے اوپر اپنے درمیان تمام پردے ہٹا گیا تھا۔ ابرش اپنی حالت دیکھتے سرخ ہوئی تھی۔ میں تمہیں اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی، ابرش نے زران کی سرخ نشیلی آنکھوں میں دیکھتے وارن کیا۔ اگر آج میں تمہارے قریب نہ آیا تو تم مجھے اس کے لیے بھی معاف نہیں کرو گی۔ تمہیں لگے گا تمہارے اتنے قریب آ کر میں تم سے دور کیسے ہو گیا۔ یقیناً میری ضرورت پورا کرنے کا اور بھی کوئی ذریعہ ہے، وہ کہتے ہوئے اس میں مکمل طور پر سما گیا تھا۔ اس کی دیوانگی بھری شدت پر ابرش کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر برسے تھے۔ وہ اپنی شدتیں جنونی انداز میں اس پر ڈھا رہا تھا۔ ابرش اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی، اسے اس ٹائم اپنا آپ صرف زران کا کھلونا لگ رہا تھا۔ وہ اس کے لبوں سے نکلنے والی چیخیں سسکیاں اپنے لبوں سے گھونٹ رہا تھا۔ اپنی جنونی شدت پر وہ اسے لبوں سے آہ بھی نہیں نکالنے دے رہا تھا۔ وہ اس کی شدتوں سے سکون کا سانس لیتی تو وہ اپنی شدتیں بڑھاتا اس کی دھڑکنوں پر جھکنے، اسے سسکنے پر مجبور کر دیتا۔ کمرہ بھی جیسے زران کی شدتوں سے لرز رہا تھا۔ ابرش نے گہرے سانس لیتے اپنے اوپر جھکے زران کو دیکھا۔ اس نے ابھی تک اس کی کلائیاں آزاد نہیں کی تھی۔ وہ شدت سے اس کے لبوں کو انہیل کیے ہوئے تھا۔ ابرش ایک بار پھر گہرے سانس لیتے آنکھیں موند گئی تھی، زران کے لبوں کی تپش کا احساس اپنے نکوش پر محسوس کرتے۔ ابرش نے اپنی بھیگی گلابی متورم آنکھیں کھولی تھی۔ وہ دیوانوں کی طرح اس کے چہرے کے ایک ایک نقش پر اپنے لب رکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے نکلتے وہ آنسو اپنے لبوں سے چن رہا تھا۔ ابرش کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر برسے تھے۔ وہ اس کے نکوش پر اتنی دیوانگی کیوں دکھا رہا تھا آخر؟ جب وہ اس وقت اپنی ضرورت پوری کر رہا تھا، ابرش کی سانسیں پھر سے گہری ہوئی تھی۔ اس کی شدتوں میں نرمی آئی تھی، مگر اس کی تپش بوسوں کی بوچھاڑ میں اضافہ ہوا تھا۔ اب اس کے لبوں کی تپش سے اس کی سانسیں گہری ہو رہی تھیں۔ وہ کتنی ہی دیر اس کے چہرے کے ایک ایک نقش پر اپنے لب رکھ رہا تھا۔ اپنے لب وہ کہیں اور رکھنا بھول گیا تھا۔ دیوانوں کی طرح اس کے نکوش چوم رہا تھا۔ ابرش اپنی آنکھیں میچ گئی تھی۔ ابرش کی کانپتی انگلیاں اس کے گھنے بالوں کو چھو گئی تھیں۔ وہ یہ محسوس کرتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ ابرش کو لگا جیسے تپتا انگارہ اس کے لبوں پر رکھ دیا ہو۔ وہ دیوانوں کی طرح اس کی سانسوں کو جکڑ اس کی سانسیں اکھیڑنے لگ گیا۔ وہ سچ میں آج اسے سہن نہیں کر پا رہی تھی۔ عجیب سی دیوانگی تھی اس کے لہر لمس میں۔ ایک دم وہ پرسکون ہوتا، اس پر اپنا تمام وزن ڈالتے اس کی گردن میں منہ چھپا گیا تھا۔ ابرش نے گہرے سانس لیتے اپنی آنکھیں موندی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ وہ مزید اس کے ساتھ لپٹا تھا۔ ابرش بے بسی سے آنکھیں میچ گئی۔ کچھ دیر بعد ابرش کو اپنی گردن پر نمی کا احساس ہوا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابرش چونکی تھی۔ زران نے حیرانگی سے اسے پکارا تھا۔ زران کو خود سے دور کیا، وہ اس سے دور ہوتا بنا اس کی طرف دیکھے اپنے کپڑے اٹھائے واش روم میں داخل ہو چکا تھا۔ ابرش گہرے سانس لیتے رخ پلٹتے بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں دبوچے سسک پڑی تھی۔ اس بے رحم کی شدتوں سے انگ انگ ٹوٹ رہا تھا۔ اسفندیار خان عابیر کی قلعی چکڑے اندر داخل ہوا تھا۔ زنان خانے میں اس وقت روزینہ خانم، اربت خان اور درید خان بھی موجود تھے۔ اسفندیار خان کو دیکھ کر وہ سب صوفہ سے اٹھے تھے۔ اسفند جو غصے اور اشتعال سے عابیر کی کلائی جکڑے اندر داخل ہوا تھا، سب کو دیکھ کر رکا تھا، مگر عابیر کی کلائی نہیں چھوڑی تھی، اور بھی سختی سے جکڑ گیا تھا۔ عابیر سب کو دیکھتے اپنی نظریں چکا گئی تھی۔ شال سر سے پھسلتی اب ایک شانے پر لہرا رہی تھی۔ سلکی سنہری بال کمر پر لہرا رہے تھے۔ عابیر کے حلیے پر اسفند نے اپنی صرف نگاہ ڈالی۔ آج سے پہلے کبھی بھی اس کے بال یوں سب کے سامنے نہیں کھلے دیکھے تھے۔ وہ اپنے بال کھلے رکھتی تھی۔ یہ سوچ کر ہی اسفندیار خان کا رگوں میں خون پھر سے بھڑکا تھا۔ عابیر نے اسفند خان کی سرسبز نگاہ اپنی شال کے ایک ہاتھ سے سر پر ڈالتے اپنے سینے سے جکڑ گئی۔ اسفند تم یہاں؟ روزینہ خانم نے کہتے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ باقی سب بھی بے یقینی سے اسفندیار خان کو دیکھ رہے تھے۔ السلام علیکم۔ اسفندیار خان نے عابیر کی کلائی پر گرفت مضبوط کرتے بھاری آواز میں سب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام بابا۔ سب کی خاموشی پر اسفندیار خان نے اربت خان کو مخاطب کرتے سلام کیا۔ اربت خان اسفندیار خان کو خشمگین نگاہوں سے گھورتے رخ موڑ گئے تھے۔ اسفندیار خان کا چہرہ مزید سنجیدہ ہوا تھا۔ اربت نے ان 7 ماہ میں اس سے کوئی تعلق نہیں رکھا تھا۔
روزینہ خانم بےتابی سے اسفندیار خان کی طرف بڑھی۔ مونن میں ملتا ہوں آپ سے۔ اسفندیار خان نے انہیں اپنے حصار میں لیتے ان کی پیشانی پر نرمی سے لب رکھے تھے۔ دوسرے لمحے وہ عابر کی کلائی کو بے رحمی سے جکڑے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ عابر اس کی بے رحم گرفت میں کھنچتی ہوئی اس کے ساتھ چلی گئی۔ شال سر سے پھسلتی کندھوں پر آگے اسفندیار خان تیز تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ اسفندیار خان کے قدموں کا ساتھ دینے کے لیے عابر کو بھاگتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنا پڑ رہا تھا۔ جہاں وہ رکتی وہ اتنی بے دردی سے اسے کلائی سے کھینچتا کہ وہ گرتے گرتے بچی۔ درید خان یہ دیکھتے اسفندیار خان کی طرف بڑھے تو امینا خانم نے ان کی کلائی جکڑی تھی۔ خان، اسفند شوہر ہے عابر کا، آپ کا کوئی حق نہیں بنتا میاں بیوی کا معاملے میں بولنے کا۔ امینا خانم نے ان کی کلائی جکڑے کہا، شوہر ہے اس کا، 7 مہینہ پہلے اس کو چھوڑ کر چلا گیا، اور اب کیسے ہمارا سامنے ہمارا بیٹی کو لے کر گیا ہے؟ درید خان غصے سے گرجے تھے۔ خان، جب وہ چھوڑ کر گیا تھا تو آپ سب نے اپنا بیٹی اسفند کی جان کیوں نہیں چھڑوایا؟ یہ حقیقت ہے، اسفند کا عابر پر حق ہے، اس لیے آپ اسفند یار خان کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ امینا خانم نے رسانیہ سے کہا، جس طرح وہ اس کو لے کر گیا ہے، تم کو لگتا ہے کہ وہ اس کا ساتھ اچھا سلوک کرے گا؟ ایسا لگتا ہے جیسے وہ عابر کو پھر سے کوئی سزا دینے آئے ہیں، اوپر جا کر ہمارا بیٹی پر ہاتھ اٹھائے گا اور ہم یہاں بے غیرتوں کی طرح اپنا بیٹی کانپنے کا انتظار کرے گا۔ درید خان نے لب بھینچے اربت خان کو گھور کر کہا۔ درید خان شرمندگی سے نظریں چکائے تھے۔ خان، وہ سزا دے یا پھر عابر کو کچھ بھی کہے، ہم کو اتنا معلوم ہے، اسفند عابر کا شوہر ہے، اس پر حق رکھتا ہے۔ عابر کو وہی کرنا چاہیے جو اس کا شوہر بولے، چاہے کوئی بھی سزا دے، وہ اس کو سزا سہنا چاہتی تھی۔ امینا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، عورت ہو کر ایسا بات کر رہا ہے۔ ماں ہے تم عابر کا، کس بات کا آخر وہ سزا ہے؟ درید خان ناگواریت سے بولے، عورت ہے تو یہ سب کہہ رہا ہے، ماں ہے تو یہ سب کہہ رہا ہے، شوہر کا بنا رہے کا سزا کیا ہوتا ہے، وہ درد آپ مرد لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ شوہر کا بنا عورت سیدھا بھی چلے تو لوگ بولتا ہے وہ الٹا چل رہا ہے۔ عورت کا کپڑوں میں پڑا سکون سلوٹ تک لوگوں کو نظر نہیں آتا، اس سلوٹ کا لوگ کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ سوچ کر ہی تمہارا ہم جیسا لوگ ذلت سے مر جائے۔ درید خان ناگواری سے لب بھینچتے گئے تھے۔ اگر خان نے روزینہ خانم کو گھورا تھا، جو حق تک پریشان سی کھڑی سیڑھیوں کو گھور رہی تھی جہاں اسفندیار خان گزر کر گیا تھا، اور بتاؤ ہم کو کیا کریں، ہم اس کا تیسرا اور ہم کو کیا کریں، ہم اس کا تیسرا شادی کا آس لگائے جب، یا پھر سارا عمر اس کو دوسرا بچوں کا پیچھے پاگل ہوتا دیکھے۔ ہمارا نزدیک اکیلا رہنا سے شوہر کا تھپڑ مار سہنا زیادہ آسان ہے، امینا خانم نے ڈبڈبائے لہجے میں کہتے اپنی آنکھیں چادر سے مس لی تھی۔ امینا خانم، تمہارا وجہ سے ہوا ہے جو کچھ بھی عابر کا ساتھ ہوا۔ امینا خانم کی باتوں پر درید خان کا غصہ آسمان کو چھونے لگا تھا۔ ہمارا وجہ سے نہیں، تم مرد لوگ کی وجہ سے ہوا ہے۔ عابر کا نکاح بابرک کے ساتھ ہم نے نہیں، گھر کا مرد لوگ نے کروایا، اس کا دوسرا نکاح بھی تم مرد لوگ نے کروایا۔ ہم عورت کو کہاں اختیار دیا وہ فیصلہ لے سکے؟ اب بتاؤ، عابر کے پاس اختیار ہے وہ اسفندیار خان سے طلاق لے سکے؟ جب تک وہ ہوگا نہیں اس سے طلاق ہوگا نہیں۔ اگر وہ خلا بھی لینا چاہے تو کیا وہ اکیلا عدالت میں جا سکتا ہے؟ کیا حویلی کا مرد لوگ اس کو باہر قدم نکالنے دے گا؟ اس سے پہلے ہی تم مرد لوگ اس کا سینے میں گولیاں اتار دے گا۔ امینا خانم کی آواز اب حویلی کے لاؤنج میں گونجی تھی۔ درید خان نے غصے سے اپنے چپڑے بھینچتے خود پر قابو پایا تھا۔ امینا خانم کی سچی تلخ باتیں برداشت نہیں ہو رہی تھیں۔ یہ سچ تھا، وہ عابر کی طلاق کسی صورت اسفندیار خان سے ہونے نہ دیتی۔ جب تک اسفند ادھر حویلی میں تھا، تمہارا بیٹی اس کا سرد رویہ پر بھی خوش تھا، اس کا دھتکار پر بھی خوش تھا، اس کا پیچھے پیچھے پھرتا تھا، اس کا ماں کا غلام بنا رہنے پر بھی خوش تھا، دل سے ہنستا تھا، اگر کبھی روتا بھی تھا تو اسفند کا ہی کسی بات کا سوچ کر ہنس پڑتا تھا۔ اس کا جانے کے بعد تم سب نے اس کا مسکراہٹ میں اداسی نہیں دیکھا، اس کا ہنسنے میں درد نہیں دیکھا، اس کا چادر میں اس کا لڑکھڑاہٹ نہیں دیکھا، اس کا چال میں اس کا لڑکھڑاہٹ نہیں دیکھا۔ کیسے دیکھتا تم مرد لوگ عورت سے زیادہ کمزور ہوتا ہے،
اس کا بھائی تک اس کا آنکھوں میں نہیں دیکھتا، کہیں اس کا دکھ سے اس کا دل نہ پھٹ جائے۔ تم لوگ سے اس کا آنکھوں میں نہیں دیکھا جاتا۔ سوچو جس کا آنکھ میں اتنا دکھ درد ہے وہ کیسے جیتا ہوگا، وہ کیسے سہتا ہوگا۔ امینہ خانم نے بھرائی آواز میں کہا تو درید خان مٹھیاں بھیجتے وہاں سے چلے گئے تھے۔ وہ مزید برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ عربت خان روزینہ خانم کے سر نظر ڈالتے درید خان کے پیچھے گئے تھے۔ درید خان بڑے بھائی تھے ان کے، وہ آج تک ان کے مقابل نہیں آئے تھے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود دونوں نے ایک دوسرے سے ایک لفظ نہیں کہا تھا، مگر دونوں کے تعلق میں اجنبیت سی آ گئی تھی جو عربت خان کو تکلیف دیتی تھی۔ روزینہ خانم توہین و خجالت سے سرخ چہرے کے ساتھ بے یقینی سے کھڑی تھی۔ اسفند 7 ماہ بعد پاکستان آیا اور انہیں ملے بغیر عابر کو لیے کمرے میں چلا گیا۔ اس کا پاکستان آنا برداشت نہیں ہوا تھا اور وہ آتے ساتھ عابر کو لیے کمرے میں چلا گیا۔ وہ گہرے سانس لیتے غصے سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اسفند نے اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی عابر کو بری طرح دھکا دیا۔ وہ اندھے منہ بیڈ پر جا گری تھی۔ عابر نے سیدھے ہوتے گہرے سانس لیتے اسفند یار خان کو دیکھا جو اس کی طرف بڑھتے اس کے ایک طرف اپنا گھٹنا رکھے اس کا منہ دبوچ گیا تھا۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری میری بات کے خلاف جانے کی، کس غیر مرد کی حویلی میں رات گزارنے کی؟ اسفند اس پر جھکے گرایا۔ اتنی دی بات پر آپ پاکستان آنے لگے تو آپ کو اپنا پرائیویٹ جیٹ لینا پڑے گا، کیونکہ اب آئے روز آپ کے پاکستان کے چکر لگتے رہیں گے۔ عابر اسفند کی آنکھوں میں دیکھتے بولی تھی۔ اسفند کی اس کی ہیزل گرے آنکھوں کو دیکھ کر سلگا تھا۔ وہ آج بھی اس کی آنکھوں میں بنا سہمے اپنی آنکھیں گاڑے ہوئے تھی۔ وہ بنا پلکے جھپکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ یعنی تم روز روز اس کی حویلی جاؤ گی؟ اسفند اس کا جبڑا تیش و اشتعال سے خطرناک حد تک دبوچ گیا تھا۔ اسفند یار خان کا بس نہیں چل رہا تھا مقابل کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ وہ گیٹ پر جس خلیے میں کھڑی تھی اور درام خان کیسے اس کی حویلی آ گیا تھا۔ آج تک اس نے اپنے کسی دوست کو حویلی کا گیٹ عبور نہیں کروایا تھا، اب زران ایسے کیسے کر سکتا تھا؟ ایک غیر مرد کو حویلی کا راستہ دکھا دیا اور اس کی بیوی اس کی عورت کو درام خان کی حویلی بھی لے گیا تھا۔ زران کو اس کی بات کی سخت سزا دینے آیا تھا، مگر اس سے پہلے وہ اس نازک وجود کے بخیے ادھیڑنا چاہتا تھا تاکہ وہ اس کی غیر موجودگی میں کمرے سے بھی نہ نکلے، نکلتے ہوئے بھی 1000 بار سوچ کر بھی نہ نکل سکے۔ وہ اس کی ٹانگوں میں اپنا گھٹنا بے دردی سے مسلتے اپنی کھردری انگلیاں اس کے نازک گالوں میں کھبو گیا تھا۔ عابر نے درد سے آنکھیں میچتے سسکی لی تھی۔ عابر نے پوری اپنے دونوں ہاتھوں سے جبڑا چھڑوانے کی ناکام سعی کی تھی۔ اسفند نے بے دردی سے اپنا گھٹنا اس کی ٹانگوں پر رکھ کر دبایا تھا۔ عابر اس کی گرفت میں پھڑپڑا کر رہ گئی تھی۔ اسفند یار خان کی بے باک اور بے رحم حرکت پر اس کی سانس بند ہوئی تھی۔ آپ اپنی طاقت دکھا کر اپنی مردانہ انا کو سکون پہنچا سکتے ہیں، مگر یاد رکھیے گا عابر خان کے جسم کو تو مسل سکتے ہیں، مگر اب عابر کے دل کو نہیں دکھا سکتے۔ عابر نے بمشکل حلف ادا کیے تھے۔ دل بھی دکھے گا مگر دھڑکنے کے قابل نہیں رہے گا، ایسی صفاقی دکھاؤں گا وہاں۔ اسفند نے اس پر اپنی تپش زدہ سانسیں چھوڑتے اس کا جبڑا پر اپنی گرفت مزید سخت کی تھی۔ عابر نے درد سے کراہتے ہوئے آنکھیں میچتے اپنے آنسو بمشکل پیے تھے۔ دیکھیں آپ کی صفاقی پر آپ کو یہاں دیکھ کر عابر درید خان کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہے، آپ کو دیکھ کر عابر کے دل کی دھڑکنیں نہیں بڑھی۔ عابر خان کے دل میں اسفند یار خان کے لیے کچھ نہیں رہا۔ عابر خان اب آپ کی نہیں رہی، کیونکہ عابر خان غیر محرم کے متعلق نہ سوچتی ہے، نہ اسے دل میں رکھتی ہے۔ عابر دل سے آپ کو طلاق دے چکی ہے، اب آپ میرے لیے غیر محرم ہیں۔ عابر خان نے اپنی گہری سرمئی آنکھیں اسفند یار خان کی نیلی آنکھوں میں گاڑتے ٹوٹے لفظوں سے بمشکل کہا۔ اسفند یار خان کی بے رحم گرفت میں وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی، مشکل سے ہی لفظ ٹوٹ کر ادا ہوئے تھے۔ اسفند یار خان کی اتنی بے رحمی پر بھی اس کی آنکھوں سے موتی نہیں برسے تھے۔ اسفند یار خان اس کے لبوں سے ٹوٹے لفظ سنتا جیسے پاگل ہوا تھا۔ لفظ نہیں تھے، خاردار کانٹے تھے جو اسفند یار کو اپنے سینے میں خبتے محسوس ہوئے۔ وہ بلبلا کر رہ گیا تھا۔ وہ اس لمحے غصے سے پاگل ہوتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اس کے بدن پر اپنا پہاڑ جیسا وجود ڈالے، اس کی شال کو ایک ہی جھٹکے سے اتارتے زمین پر پھینکی تھی۔ عابر نے کانپتے ہاتھوں سے اسے درد دور کرنے کی کوشش کی۔ اسفند نے اس کے سینے پر جھکتے ہوئے اس کے اگلے 2 بٹن اپنے دانتوں سے توڑتے ہوئے اس کے دل کے مقام پر اپنے دانت گاڑے تھے۔ عابر نے اس کی بے رحمی پر سسکی لی تھی جس نے اس کے لب دانتوں تلے دبائے روکی تھی۔ اس کی بے رحمی سے دانت کاڑنے پر بھی اس نے آنسو اندر اتارے تھے، آج ان آنسوؤں کو اس نے نہیں بہنے دینا تھا۔ اسفند یار خان اپنی بے رحمی اپنا غصہ اشتعال دکھا کر پیچھے ہوا تو عابر بیڈ شیٹ مٹھیوں میں جکڑے آنکھیں موندے ہوئے تھی۔
آنکھوں کے گوشوں سے آنسو کی لڑیاں نکلتے دیکھ کر اسفندیار خان کے لبوں پر شفاف مسکراہٹ برآمد ہوئی تھی۔ عابر اسفندیار خان کا نہ صرف جسم بلکہ اس کا دل بھی صرف اسفندیار خان کا ہے۔ عابر خان کے آنسو نہیں بہے کیونکہ اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں اسفندیار خان کی ہی آنسو بن کر ٹھہر گیا تھا، اور عابر خان وہ آنسو بہا کر اسفندیار خان کو کھونا نہیں چاہتی۔ اسفندیار خان نے اس کے کان کی لو دانتوں کی لو بے دردی سے کھینچتے اسے اپنے سینے پر منتقل کیا تھا۔ کھو تو چکی ہوں آپ کو آج سے 7 پہلے 7 ماہ پہلے جب آپ مجھے چھوڑ کر گئے تھے، جب مجھے بدلے کے طور پر استعمال کیا تھا، جب مجھے عشق کرنے کی سزا دی تھی۔ پتہ ہے اسفندیار خان، قصور آپ کا ہے بلکہ میرا ہے۔ آپ نے مجھے میری لالا کیے کی سزا نہیں دی بلکہ آپ نے مجھے خود سے بے انتہا عشق کرنے کی سزا دی۔ اگر میں آپ سے عشق نہ کرتی تو آپ مجھے چھوڑ کر کبھی نہ جاتے۔ میری تڑپ میری سزا تھی، لیکن آپ بھول گئے تھے عشق کی آخری حد جنون ہوتا ہے، اور جنون کی آخری حد موت ہوتی ہے، اور آپ کی عابر مر چکی ہے۔ عابر کے دل میں اسفندیار خان کی محبت مر گئی۔ عابر اسفندیار خان کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے بولی تھی۔ اسفندیار خان کی نیلی آنکھوں میں سرخی کی حدت بڑھتی جا رہی تھی۔ مقابل کے لبوں سے ایسے الفاظ سنتا وہ زخمی پرندے کی مانند پھڑپڑا رہا تھا۔ سینے میں دہکتے الاؤ بھڑک رہے تھے۔ وہ درام خان کی حویلی میں رات رکی یہ جرم کم تھا، اب وہ اسے اپنے لفظوں سے سلگا رہی تھی۔ وہ اس کے بالوں کو جکڑے اس کا چہرہ اپنا قریب کرتے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبا گیا تھا۔ اس کے لبوں پر اپنے دانت اتنی زور سے گاڑے تھے کہ عابر کے لبوں سے خون نکلتا اسفندیار خان کے حلق میں اترا تھا، مگر اسفندیار خان نے اسے نہیں چھوڑا تھا۔ وہ بے رحمی سے اس کی سانسوں کو جکڑے ہوئے رہا۔ وہ اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے اس کی شدت برداشت کر رہی تھی۔ وہ اس کی کمر کو اتنی بے رحمی سے جکڑے ہوئے تھا اور اس کی گرفت میں ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ اسے اس کی بے بسی کا احساس خوب دلا رہا تھا۔ وہ ہاتھوں سے مزاحمت کرتی تو وہ اپنی بے رحم شدت بڑھانے لگتا۔ اسفند نے اس کی سانسیں اکھڑتی محسوس کرتے اس کے لبوں کو آزاد کیا۔ عابرین نے اسفندیار خان کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے گہرے سانس لیے تھے۔ جب خود پر میرا حق ختم ہونے کی بات کرو گی ایسے ہی زخم دوں گا۔ اور کیا کہہ رہی تھی مجھے کہ میں غیر محرم ہوں؟ اپنی حالت دیکھو، پتہ چلے گا کہ میں تمہارا کون ہوں، اور صرف 2 منٹ لگیں گے تمہاری حالت غیر کرنے کے لیے۔ پھر تمہیں احساس ہوگا کہ تم کس کی ملکیت ہو۔ تمہارے پور پر اسفندیار خان کا حق ہے۔ اسفندیار نے اس کے زخمی لبوں کو بے دردی سے اپنے انگوٹھے سے مسلتے ہوئے اس کے حلیے پر اپنی نگاہیں گاڑے استدعائیہ لہجے میں کہا۔ عابر کے اگلے بٹن کھلے ہونے کی وجہ سے شرٹ کندھوں سے نیچے ڈھلک رہی تھی۔ دھڑکنوں پر اس کی شدتوں کے بے رحم نشان تو ہیں، لبوں پر اس کی دی ہوئی گہری سوگات تھی، لباس میں گہری سلوٹیں تھی۔ وہ پل میں اس کا حلیہ بگاڑ گیا تھا۔ عابر نے گہرے سانس لیتے اسے دور ہونا چاہا تھا، بس کی کمر سے جکڑے اسے اپنے سینے سے لپٹا گیا تھا۔ اسفند نے اس کی نازکی اپنے سینے پر محسوس کرتے اسے مزید خود میں بھینچ کر اس پر باور کروایا تھا کہ وہ اس پر کتنا گہرا حق رکھتا ہے۔ عابر نے بھیگی آنکھوں سے اسفندیار خان کو دیکھا جو ذومعنی انداز میں استزائیہ انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ بات تو پھر وہاں پر آ گئی کہ عابر کے جسم تک رسائی تو مل جائے گی مگر اس کے دل تک کبھی پہنچ نہیں پائیں گے۔ عابر نے اپنا زخمی لب دانتوں تلے دبائے درد سے ہچکی لی تھی۔ اسفند اس کے بالوں کو جکڑے اس کا اپنا چہرہ قریب کر گیا تھا۔ جس عابر کو میں جانتا ہوں وہ کمزور صرف اسفندیار خان کی محبت میں پڑتی ہے۔ اگر عابر کے دل میں اسفندیار خان نہ ہوتا تو وہ اسفندیار خان کو اپنے اتنے قریب بھی نہ آنے دیتی۔ جو لڑکی پہلی رات میں اپنے شوہر کو چاقو مار سکتی ہے اور پھر بڑی بہادری سے اس کی شوہر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر خود کو سونپ سکتی ہے، وہ اتنی کمزور نہیں ہو سکتی۔ وہ اپنا یہ حال ہوتا برداشت کر لے۔ اس کا یہی مطلب ہوا عابر خان اسفندیار خان کی قربت اس کی باہوں کے لیے مری جا رہی ہے۔ اسفند اس کی ہیزل آنکھوں میں آنکھیں گاڑے استزائیہ مسکرایا۔ اسفند کی بات پر عابر کی ہیزل گرے آنکھوں کا گلابی پن بڑھا تھا۔ اسفند اس کی ہیزل گرے آنکھوں کا گلابی پن دیکھتے استزائیہ مسکرایا۔ اسفندیار خان نے اسے مزید اپنے سینے سے لپٹایا تھا۔ عابر اسفندیار خان کو دیکھتے اس کی شرٹ مٹھیوں میں سختی سے جکڑ گئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ اسفندیار خان کی پاکٹ سے چھوٹا سا چاقو نکالے پوری قوت سے اس کے کھلے بٹنوں کے سینے پر مار چکی تھی۔ اسفندیار خان کے حلق سے چیخ برآمد ہوئی تھی۔ عابر کی کمر پر اس کی گرفت کمزور ہوئی تھی۔ عابر اس کی گرفت سے نکلتے بیڈ سے اتری۔ اسفند کے لب دانتوں تلے دبائے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے عابر کو دیکھا جسے دیکھتے اپنے قدم پیچھے کی جانب بڑھا رہی تھی۔ اسفند کے سینے سے بلبل خون بہتا اس کی شرٹ کو بھگو رہا تھا۔ وہ گہرے سانس لیتا بے یقینی سے عابر کو دیکھ رہا تھا۔ اب پتہ چلا اسفندیار خان آپ کا میرے دل میں کیا مقام ہے۔
اگر اس چاقو کی جگہ پسٹل بھی ہوتی نا تو میں اس کی گولیاں آپ کے سینے میں اتار دیتی۔ عابر اپنی سرمئی آنکھیں اپنے ہاتھوں سے مسلتے بولی تھی۔ اسفند گہرا سانس لیتے اپنے سینے میں اٹھتے درد کو برداشت کرتے بیڈ سے اٹھا تھا۔ اپنے سینے سے نکلتے خون کو دیکھ کر وہ استزائیہ کرب سے مسکرایا۔ اپنے نکاح کی رات کو مقابل سے چاقو کا زخم کھا کر صرف کلائی میں درد ہوا تھا، آج سینے میں چاقو کھا کر دل میں بھی شدید درد ہوا تھا۔ آپ نے مجھے آج اس مقام پر لا کر کھڑا کیا ہے جہاں میرے دل میں آپ کے لیے کچھ نہیں بچا۔ پہلی رات آپ کی کلائی میں چاقو مارا تھا، آج آپ کے سینے میں اتارا۔ اس رات آپ کو شوہر ہونے کا مارجن دے دیا تھا، مگر آج آپ کے سینے میں یہ چاقو اتار کر ثابت کیا ہے کہ میں اب آپ کو اپنے شوہر کا بھی درجہ نہیں دیتی۔ عابر پیچھے کو ہوتے دیوار میں سمائے غرائی تھی۔ ہیزل گرے آنکھوں کا مرکز اس کی سیاہ شرٹ پر تھی جو مزید سیاہ ہو رہی تھی۔ اس کی سانسیں گہری ہو رہی تھی، ہیزل گرے آنکھوں کی نمی بڑھ رہی تھی۔ شوہر کا درجہ تو تم دو گی جب تمہارے اندر اتروں گا۔ پہلی رات چاقو مارا تھا، آگے کا پروسیس بھی یاد ہوگا تمہیں۔ اس رات بستر پر تمہاری تذلیل نہیں کی تھی، مگر آج کروں گا۔ اسفند اس کی طرف بڑھتے اس کے بال مٹھی میں دبوچ گیا۔ عابر کی سرمئی آنکھیں اس کے سرخ چہرے پر نہیں، اس کی سیاہ شرٹ پر تھی جو دور سے اس رات آپ کو خود کو اس لیے سونپا تھا کہ آپ سے محبت نہیں کرتی تھی مگر شوہر کا درجہ دیتی تھی۔ اس رات آپ کی قربت کے بعد آپ سے محبت ہوئی تھی۔ پہلے مرد تھے جو میرے اندر، جو میرے اتنے قریب آئے۔ آپ کی بے رحم قربت، آپ کے لبوں کی تپش سے عشق ہو گیا تھا۔ آپ کو اس لیے خود کو سونپتی رہی۔ میں تو صرف خود کو آپ کی عورت سمجھتی تھی جس پر صرف آپ کا حق تھا، پھر چاہے آپ میرے ساتھ کچھ بھی کرتے، کیونکہ آپ کا سکون بننا چاہتی تھی۔ یہ جسم ہی تھا میرے پاس آپ کو دینے کے لیے، آپ کو اپنا بنا کر رکھنے کے لیے۔ آپ نے مجھے کھلونا سمجھا مگر میں نے تو صرف آپ کو شوہر سمجھا تھا۔ نفرت ہوتی ہے مجھے آپ کے لمس سے۔ میں نے شوہر سمجھ کر آپ کے حقوق کی پاسداری کی، آپ نے بستر پر بھی مجھے صرف بدلے کے طور پر استعمال کیا۔ نفرت ہے مجھے آپ سے۔ عابر نے اپنے ہونٹ سختی سے رگڑتے اسفند کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے ہچکی لی تھی۔ جب میرا لمس مٹاتی ہو، جانتی ہو نا میں کیا کرتا ہوں تمہارے ساتھ۔ اسفند اس کی باتوں اور اس کا لمس لبوں پر رگڑنے سے خون اشام درندے کی مانند گرا اٹھا تھا۔ درد سینے میں لگے زخم پر نہیں اٹھ رہا تھا، مقابل کی باتوں سے اس کا وجود جیسے زخموں سے چور ہوا تھا۔ جانتی ہو کیا کرتے ہیں اور آج بھی کریں گے تو میں تیار ہوں۔ اسفند یار خان نوچ ڈالے مجھے، یہ لیں تیار ہوں۔ عابر نے اپنا گلا دونوں ہاتھوں سے بے دردی سے چاک کیا۔ اسفند نے خونخوار نگاہیں عابر پر گاڑیں، وہ اس کے بالوں کو مزید سختی سے دبوچ گیا تھا۔ مگر یاد رکھیے گا اس کے بعد عابر خان کے دل میں آپ کی نفرت میں مزید اضافہ ہوگا، کیونکہ آپ کی قربت میرے لیے نفرت کا درجہ رکھتی ہے۔ عابر اس کی آنکھوں میں دیکھتے گرائی تھی۔ اور آج میں تمہیں خود سے نفرت کرنے پر مجبور کر دوں گا۔ اسفند نے اسے بیڈ پر دھکیلتے اس کی طرف بڑھتے اس پر جھکتے اس کے لبوں کو اپنی قید میں کر گیا تھا۔ اتنی شدت سے اس نے عابر کے لبوں پر قہر ڈھایا تھا کہ عابر اس کی گرفت میں پھڑپڑا رہی تھی۔ عابر کے چاقو مارنے کا غصہ نہیں آ رہا تھا، اس کے لبوں پر اس کے لیے نفرت سن کر وہ پاگل ہوتا اپنے حواس جیسے کھو رہا تھا۔ عابر کے زخمی لبوں کو نیاز خم دے کر وہ پیچھے ہوا تو عابر بھیگی سہمی آنکھوں سے اسفند یار خان کو دیکھ رہی تھی۔ اتنی شدت، اتنا قہر اس نے لبوں پر ڈھایا تھا، وہ اب آگے کیا کچھ نہیں کرے گا۔ وہ اب سہم گئی تھی۔ وہ خوفزدہ نگاہوں سے اسفند یار خان کو دیکھ رہی تھی جس کی سرد سرخ آنکھوں میں برف اتری تھی۔ عابر کی آنکھوں میں ڈر سراسیمگی دیکھ کر وہ طنزیہ مسکرایا تھا۔ اتنی ہی اکڑ تھی، نکل گئی۔ اتنی بہادری کا مظاہرہ کیا تھا، اب آگے بھی کرتی میری خوبصورت حسینہ۔ اسفند نے استزائیہ انداز میں لفظ چبائے تھے۔ نکاح کی رات تمہیں چھونے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر تمہارے چاقو مارنے کے بعد تم جیسی لڑکی کی گہرائیوں کو ماپنا چاہتا تھا، دیکھنا چاہتا تھا آخر اتنی بہادر لڑکی کی قربت کا نشہ کیا ہوگا۔ ڈری سہمی لڑکیاں مجھے ویسے بھی پسند نہیں، اس لیے دیکھنا چاہتا تھا تم جیسی لڑکی مجھے کس طرح برداشت کرتی ہے، اور تم نے پہلی رات مجھے برداشت کیا۔ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتی وہ جان سے جاتی۔ امپریسو، بہت امپریس ہوا میں۔ تمہاری بستر پر تذلیل نہیں کی تھی، مگر تم پر پھولوں کی برسات بھی نہیں کی تھی، پر پھر بھی تمہیں میری بے رحم شفاف شدتوں سے میری قربت سے پیار ہو گیا۔ تم سچ میں کمال ہو مسز اسفند یار خان، تم سچ میں الگ ہو مسز اسفند عابر خان۔ وہ اس کی ڈری سہمی آنکھوں میں دیکھتے سرگوشی کر گیا تھا۔ عابر نے ہچکی لیتے آنکھیں موندی تھی۔ مگر تم مجھے خود کو نہ سونپتی میں کبھی تمہارے قریب نہ آتا۔ اسفند یار خان نے اس کے لبوں پر نرمی سے اپنے لب رکھے تھے جہاں گہرا زخم تھا۔ عابر نے اس کی نرمی پر بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ میں آج بھی اپنی بات پر قائم ہوں،
میں تم سے محبت نہیں کرتا۔ تمہیں دیکھ کر میرے اندر ایک ہی جذبہ اٹھتا ہے، وہ بدلے کا، مگر ایک اور جذبہ بھی اٹھتا ہے، وہ جذبہ ہے حسد و کاوت کا۔ جب تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھتا ہوں، چاہے وہ ایک 7 سالہ بچہ ہی کیوں نہ ہو، اور تم اس درام کے سامنے کھلے چہرے کے ساتھ گئی، اس کی حویلی میں رکی، سوچو میرا کیا حال ہوا ہوگا، کیسا محسوس ہوا ہوگا مجھے۔ سینے میں آگ دہک اٹھی، ایسے لگا جیسے کسی نے کھولتا پانی میرے وجود میں انڈیل دیا ہو۔ یہ 22 گھنٹے میں نے آگ کے دریا پر سفر کیے تھے، ایک ایک پل میں ہم 1000 بار جلا ہوں، تڑپا ہوں۔ میری عورت، میری بیوی کسی غیر کی حویلی میں رکی۔ ہمت کیسے ہوئی اس کی حویلی میں قدم رکھنے کی، وہاں رات رکنے کی؟ اسفندیار خان اس پر جھکے دھاڑا تھا۔ عابیر کانپتے ہوئے اپنے منہ پر دونوں ہاتھ رکھ گئی تھی۔ وہ اتنا جنونی ہوگا اسے اندازہ نہ تھا، مگر اس کی آنکھوں اور باتوں سے یہی ظاہر ہو رہا تھا۔ درام خان کی حویلی میں جانا اس کے لیے چھوٹی بات نہیں تھی۔ تم ساری عمر روتی سکتی میں بھی کبھی پاکستان نہ آتا، لیکن میں آیا ہوں، اس لیے دور رہنا اس براق اور درام خان سے، ورنہ تمہارے چتھڑے میں کر دوں گا۔ اب میں یہاں پر ہی رہوں گا، تمہارے پاس، تمہارے قریب۔ جو سزا تمہارے ذریعے تمہارے لالا کو دینی تھی، وہ تمہارے لالا کو دوں گا۔ اس بار میرا عہد کوئی بھی نہیں توڑ سکتا، نہ میری دوستی اور نہ تمہارے آنکھ کے آنسو۔ مروں گا یا ماروں گا، لیکن یاد رکھنا میرے مرنے کے بعد بھی تم میری ہی رہو گی۔ آسفن اس کے بال دبوچے گراتے ہوئے اس کے اوپر اٹھا تھا۔ عابیر اس کی خون آلود شرٹ مٹھیوں میں جکڑتے اسے اپنے قریب کر گئی تھی۔ میرے لالا کو آپ ایک آنچ نہیں پہنچائیں گے۔ اسفندیار خان، جو بدلہ لینا ہے وہ مجھ سے لے لیں، میرے سینے میں گولیاں چلائیں، اپنی قربت کی سزا دینی ہے تو دے دیں، میں اف نہیں کروں گی۔ میری جتنی تذلیل کرنی ہے کریں، مگر میرے لالا کو کچھ نہیں کہیں گے۔ میرے لالا جان ہے میری، میرے زاران لالا کو کچھ نہیں کہیں گے، ورنہ میں بھی مر جاؤں گی۔ اسفندیار خان، عابیر اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے چیخی تھی۔ اس کے چیخنے پر اسفند کی نیلی آنکھوں میں کرب اترا تھا، مقابل کو اس کی درد کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اس کی خون آلود شرٹ مٹھیوں میں جکڑے ہوئے تھی، جس سے اس کے ہاتھ خون سے رنگ چکے تھے۔ وہ اپنے لالا سے اتنی محبت کرتی تھی، اسفندیار خان کرب سے جلا تھا۔ زران خان زادہ سے بھی آج اسے جلن ہوئی تھی، مقابل پر نہ کسی کی پرچھائی برداشت تھی، نہ اس کے لبوں سے اس کے محرم رشتوں کا نام تھی۔ اسفند اس کے ہاتھوں سے اپنی شرٹ چھڑواتا بیڈ سے اٹھا تھا، واش روم کا دروازہ کھولتے دھاڑ سے بند کر چکا تھا۔ اسفندیار خان، میرے لالا کو کچھ نہیں کہیں گے آپ، ورنہ عابیر مر جائے گی۔ میرے لالا کو آپ نے ایک آنچ بھی پہنچائی، میں اپنی جان دے دوں گی۔ اسفندیار خان، عابیر واش روم کا بند دروازہ کھٹکھٹاتے چیخ رہی تھی۔ اسفند اس کی چیخوں پکار سنتا اپنی شرٹلیس باتھ کیبن میں شاور کے نیچے کھڑا تھا۔ باتھ کیبن کا فرش سرخ تھا۔ وہ اپنے سینے کے زخم پر ہاتھ رکھے کرب سے مسکرایا تھا۔ تم واقعی میں مجھ سے عشق نہیں کرتی عابر خان؟ وہ استزائیہ مسکراتا کیبن کے شیشے سے سر ٹکا گیا۔ حیدر خان دراف کو پکڑے کمرے میں داخل ہوا۔ فرشتے زمین پر بیڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے ہوئے تھی، بالوں کی لٹیں الجھی تھی، آرس کو چھو رہی تھی۔ حیدر خان اس کے آرس پر اپنی انگلیوں کے نشان اور ہونٹ پر زخم دیکھتے اپنے جبڑے بری طرح بھینچ گیا تھا۔ وہ بغیر چادر کے ایسے ہی ٹھنڈی زمین پر پچھلے 5 گھنٹوں سے بیٹھی تھی۔ کمرے کا ٹمپریچر کافی سرد تھا۔ حیدر خان نے جلدی سے کمرے کا ہیٹر آن کیا۔ دراف کو کہیں سردی نہ لگ جائے، وہ پریشان ہوا تھا۔ دراف کے رونے کی آواز سنتے فرشتے نے اپنی متورم گلابی آنکھیں کھولیں۔ وہ دراف کو دیکھتے تڑپ کر زمین سے اٹھی تھی، مگر پھر حیدر خان نے سے کچھ فاصلے پر رک گئی تھی۔ حیدر خان نے حیرت سے اسے رکتے ہوئے دیکھا تھا۔ اسے بھوک لگی ہے، اسے فیڈ کرواؤ۔ حیدر خان نے اس کی بھیگی گلابی آنکھوں کو بغور دیکھتے سرد لہجے میں حکم دیا۔ نہیں کرواؤں گی دراف کو فیڈ، اوزگل سے کہیں اسے فیڈ کروائے۔ فرشتے نے روتے ہوئے دراف کو دیکھتے خود کی تڑپ پر قابو پاتے کہا، فرشتے تم جانتی ہو اس کی کیا حالت ہوتی ہے، فیڈ نہ ملنے پر یہ اپنی سانسیں روک لیتا ہے۔ حیدر نے خود کے اشتعال پر قابو پاتے کہا، فرشتے سے اس جواب کی امید نہیں تھی، اسے کہیں زیادہ تو اس کی سانسیں دراف میں بستی تھیں۔ نہیں کرواؤں گی فیڈ، لے جائیے اسے یہاں سے۔ فرشتے نے روتے ہوئے دراف کو دیکھتے تڑپتے ہوئے سسکی لی تھی۔ خانم ضد مت کرو، دراف کو بھوک لگی ہے، اسے تمہارے فیڈ کی ضرورت ہے۔ حیدر خان نے اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے نرمی سے کہا، اسے وقت صرف دراف کی فکر تھی، فرشتے ہی اسے فیڈ کروا سکتی تھی، اس کے پاس اور کوئی متبادل نہیں تھا۔ اور فرشتے ضد کر رہی تھی، میرے بیٹوں کو اوز گل کو دینے کا ارادہ تھا۔ میرے بیٹے کو آپ نے اپنی مورے اور اوز گل
کو میرے سامنے پکڑایا۔ میں اپنے بیٹوں پر آپ کی پرچھائی برداشت نہیں کر سکتی، تو اپنے بیٹوں پر آپ کی مورے اور بیوی کا حق کیسے برداشت کر سکتی ہوں؟ دراف ذراف صرف میرے بیٹے ہیں۔ نہیں کرواؤں گی سفید خان، یہ جتنا تڑپے گا اتنا آپ تڑپیں گے، پھر آپ کو میری تڑپ کا اندازہ ہوگا۔ فرشتے روتے ہوئے اٹل ضدی لہجے میں بولی، ٹھیک ہے مت کرواؤ، میں اس کے لیے ڈبے کے دودھ کا بندوبست کرتا ہوں، عادت ہو ہی جائے گی اسے۔ حیدر خان نے روتے ہوئے دراف کو سینے سے لگایا۔ دراف کے رونے میں مزید اضافہ ہوا تھا، وہ فرشتے کو دیکھ چکا تھا، اس لیے وہ اب تڑپ کر رو رہا تھا۔ فرشتے مزید خود پر قابو نہ پا سکی، حیدر خان سے جلدی سے دراف کو پکڑتے اپنے سینے سے لگا گئی تھی۔ حیدر خان نے سکون کا سانس لیا تھا، لب بہم سے مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ وہ جانتا تھا وہ اتنی ہی دیر خود پر کنٹرول کر سکتی ہے۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی خان، میرے بیٹوں کو ڈبے کا دودھ پلانے کا سوچنے کی بھی؟ دراف ذرا صرف میرا فیڈ کریں گے، سنا آپ نے؟ فرشتے دراف کو سینے سے لگائے گررائی تھی۔ خانم اتنی محبت کرو اپنے بیٹوں سے جتنی میں برداشت کر سکوں۔ تمہارا خان تمہارے لیے بہت پوزیسو ہے، اپنے ہی بیٹوں سے کیوں رکاوٹ محسوس کروانے پر تلی ہو؟ حیدر خان فرشتوں کو بازو سے نرمی سے جکڑے اپنی قریب کر گیا تھا۔ میرا خان کب رہا، اس لیے آئندہ خود کو میرا خان مت کہیے گا۔ اپنے بیٹوں سے میں آپ کی سوچ سے بھی زیادہ محبت کرتی ہوں، اس لیے نہیں کہ ان کی رگوں میں آپ کا خون دوڑ رہا ہے، اس لیے محبت کرتی ہوں کیونکہ انہوں نے میری کوکھ سے جنم لیا ہے۔ میں اپنے بیٹوں اور خود پر آپ کا کوئی حق نہیں سمجھتی، آپ جتنا مرضی حق جتا لیں، مگر زراف خان اور فرشتے خان پر آپ کا کوئی حق نہیں ہے۔ فرشتے اپنا بازو چھڑواتے دراف کو سینے سے لگائے بیٹھ کی جانب بڑھے۔ حیدر خان نے فرشتے کی باتوں پر گہرے سانس لیتے بمشکل اپنے غصے پر کنٹرول کیا تھا۔ فرشتے نے زمین سے چادر اٹھاتے ہوئے بیڈ پر بیٹھتے دراف کو گود میں لیے، اپنے اوپر اچھی طرح شال اوڑھی تھی۔ وہ دراف کو شال میں چھپائے فیڈ کروانے لگی۔ اس طرح خود کو چھپانے پر حیدر خان بری طرح سلگا تھا۔ حیدر خان نے آگے بڑھتے وہ شال فرشتے کے بدن سے کھینچ کر اتاری تھی۔ وہ اس کے لفظوں کی تپش سے جھلس رہا تھا، وہ اس پر حق نہیں رکھتا۔ وہ خود کو یوں چھپا کر اپنے لفظوں پر مہر لگا رہی تھی۔ وہ حیدر خان سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ فرشتے نے سرخ رنگت کے ساتھ حیدر خان کو دیکھا، جس کی شال دور اچھال کر پھینک چکا تھا۔ فرشتے نے بری طرح اپنے لب کاٹے تھے۔ رنگت میں خطرناک حد تک سرخیاں گھلی تھیں، نہ وہ دراف کو فیڈ کروانا بند کر سکتی تھی، نہ حیدر خان کی بے باک گہری نگاہوں سے خود کو چھپا سکتی تھی۔ وہ بے باکی سے اس پر نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ فرشتے نے اپنے لب بری طرح کاٹتے نظریں چکائے اپنی شرٹ تھوڑی نیچے کی۔ دراف کو یہ مداخلت پسند نہیں آئی تھی، وہ فیڈ چھوڑتا گلا پھاڑ کر رونے لگا تھا۔ فرشتے نے جلدی سے شرٹ اوپر کرتے اسے خود کے ساتھ لگاتے فیڈ کروایا۔ خانم، میرا بیٹا بھی میری طرح ضدی ہے، خود کو ہلکان مت کرو، تم پر میرا کتنا حق ہے یہ تمہیں پتہ چل گیا ہوگا، عادت ڈال لو اب میرے سامنے ہی فیڈ کروانے کی۔ حیدر خان نے اس کے سامنے صوفے پر بیٹھتے ٹانگ پر ٹانگ جمائی تھی۔ فرشتے نظریں جھکائے سرخ چہرے کے ساتھ دراف کو فیڈ کروانے لگی تھی۔ حیدر خان اپنی گھنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتا فرشتے پر گہری اور سلگتی نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ فرشتے کی بے اتنائی، اس کی بیگانگی حیدر خان سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ انگیٹھی میں جلتے کوئلوں کی مانند سلگ رہا تھا۔ جتنا عرصہ اس کے ساتھ رہی، بے انتہا فرمانبردار رہی، دیکھی تھی اپنی خانم کی۔ فرشتے کو آدھی رات کو سجدوں میں خود کا نام لیتے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ اسے پانے کے بعد بھی خدا سے اسے مانگتی تھی۔ سونے میں اپنے چہرے پر فرشتے کے لبوں کی پھوار محسوس کی تھی، اپنے لیے دوسروں کے آگے جھکتے دیکھا تھا۔ وہ تو اس کی اتنی محبت پر مغرور تھا، اب سامنے بیٹھے نازک وجود کی بیگانگی، اس کے لبوں سے نکلتے لفظ برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ حیدر خان اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتا صوفے کی سطح پر سر رکھے آنکھیں موند گیا تھا۔ دل میں شدید کرب کے طوفان اٹھے تھے جو اسے کسی پل چین نہیں لینے دے رہے تھے۔ تقریباً پونے گھنٹے کے بعد وہ دراف کو فیڈ کروا کر فارغ ہوئی تھی۔ دراف کو گود سے اٹھاتے سینے سے لگایا، وہ رونے لگا تھا۔ کیا ہوا خانم، اس کا پیٹ نہیں بھرا؟ حیدر خان نے فرشتے کے زرد چہرے کو بغور دیکھتے پوچھا۔ ماں کا پیٹ نہیں بھرا ہوگا تو بچے کا کیسے بھرے گا؟ پچھلے 5 گھنٹوں سے حیدر خان نے اپنے بیٹوں کی ماں کو قید میں بھوکا پیاسا رکھا ہوا تھا۔ حیدر خان سچ میں ظالم ہے، اپنے بیٹوں کی پرواہ ہے مگر بیٹوں کی ماں کی نہیں۔ فرشتے نے دراف کو تھپکتے سینے سے لگائے سنجیدگی سے شکوہ کنار لہجے میں کہا۔ اس کے معصوم سے شکوے پر حیدر خان کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس کی خانم آج بھی معصوم تھی، وہ بار بار کہہ رہی تھی اس پر اس کے بیٹوں پر اس کا کوئی حق نہیں، اور کتنی بار وہ اسے دراف زراف کا باپ کہہ چکی تھی۔ دوسرے لمحے حیدر خان کی آنکھوں میں سرد مہری چھائی تھی، اس کے لبوں پر شاہ نواز کا نام نکلتا یاد آیا تھا، اس کے ہاتھ کسی غیر مرہم کی کلائی کو چھوتا یاد آیا تھا۔ حیدر خان کی آنکھیں پل میں لال انگارہ ہوئی تھیں، وہ اپنی مٹھیاں بھیجتے دروازے کی جانب بڑھا
اگر وہ کچھ دیر اور فرشتے کے سامنے رہتا تو یقیناً اسے تکلیف دیتا جو وہ نہیں چاہتا تھا۔ رکیے خان، فرشتے کی آواز پر اس کے بھاری قدم ٹھہرے تھے۔ فرشتے ضراب کو بیڈ پر لٹائے حیدر خان کے مقابل آن کھڑی ہوئی تھی۔ بھوک تو ضراب کو بھی لگی ہوگی۔ ضراب کی بند ہوتی سانسوں کی بھی بہت فکر تھی آپ کو۔ اگر وہاں ضراب کی سانسیں بند ہو گئی تو؟ فرشتے نے حیدر خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سوال کیا۔ فرشتے کے سوال پر حیدر خان کا رنگ سرخ ہوا تھا، دل میں درد کی لہریں اٹھی تھی۔ ضراب کے لیے وہ شدت سے تڑپا تھا۔ اپنے ضراب کو لینے جا رہا ہوں میں، کچھ ہی دیر میں ہمارا ضراب بھی ہمارے پاس ہوگا، حیدر خان سختی سے کہتے دروازے کی جانب بڑھا۔ کیسے لائیں گے خان اسے؟ آپ کو سب اتنا آسان لگ رہا ہے؟ آپ ضراب کو لینے جائیں گے تو وہ آسانی سے آپ کو دے دیں گے۔ آپ کو لگتا ہے وہ خاموش ہے؟ نہیں ہے وہ خاموش، تاجی میرے لالا کا انتظار کر رہے ہیں اور میرے لالا آتے ہی ہوں گے۔ میرے لالا کے برداشت کو اکثر لوگ ان کی کمزوری سمجھتے ہیں۔ ان کی کمزوری ان کے رشتے ہیں جن سے وہ محبت کرتے ہیں۔ جو شاہ نواز کا نام آپ میرے لبوں سے سن کر تڑپ گئے تھے، وہ پچھلے 8 مہینوں سے بستر پر ہے، اور اس کی یہ حالت میرے لالا نے کی ہے۔ کیوں چاہتے ہیں کہ دونوں خاندانوں کے بیچ گولیاں چل جائیں؟ میرے بیٹوں کے پاس ان کا باپ تو کبھی تھا ہی نہیں، کیوں ان سے ان کا ماموں بھی چھیننا چاہتے ہیں؟ فرشتے نے روتے ہوئے کہا، تمہیں اپنے لالا کی فکر ہے، میری نہیں خانم۔ تمہارے کہنے نہ کہنے کا اس سے کیا ہوتا ہے؟ ضراب میرے بیٹے ہیں، وہ شاہ نواز تھا غلیظ انسان، میں حیدر حاکم خان ہوں۔ مجھے مارنا اتنا آسان نہیں ہے۔ میرے لیے بھی میرے رشتے میری جان سے بڑھ کر اہمیت رکھتے ہیں، اور تم تینوں میں میری جان بستی ہے۔ گولیاں میں تمہارے لالا کے سینے میں اتاروں گا اگر کوئی بھی میرے بیٹوں اور میری خانم کے بیچ آیا۔ حیدر خان ایک لفظ چباتے گررایا تھا۔ خان، آپ کیسے ضراب کے باپ ہو سکتے ہیں؟ بتائیں مجھے۔ جب آپ نے مجھے گھر سے نکالا خان، وہ میرے پیٹ میں تھے۔ میں نے کہا آپ سے کہ خان کے میرے پہلو میں درد ہے۔ آپ کے ہوتے ہوئے بھی مجھے اس حویلی کا سارا کام کروایا گیا۔ آپ سے درد کی شکایت کی تو آپ نے مجھے اتنا ہی بستر پر بھنبوڑا، کیونکہ اس رات آپ نے اس گل سے نکاح کرنے کی حامی بھرنے پر اپنا غم و غصہ میرے جسم کے ساتھ کھیل کر کرنا تھا۔ خان، آپ بھول ہی گئے تھے کہ ضرورت تو مجھے تھی۔ اس رات آپ کی مجھ سے کیا گیا ہر وعدہ توڑا آپ نے۔ خانم، کبھی دوسری شادی نہیں کروں گا۔ خانم، مجھے تو صرف اپنی خانم چاہیے۔ خانم، قیامت بھی آ جائے میں تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا۔ فرشتے روتے ہوئے بول رہی تھی۔ حیدر خان وہ پر ہاتھ پھیرتے سن رہا تھا۔ پہلی رات کہا، خانم میری مورے کی ہر کڑوی بات سن لینا، میں ہر بات کا مداوع کر دوں گا کمرے میں آ کر۔ ہر وعدہ توڑا خان، مگر یہ وعدہ نہیں توڑا آپ نے۔ آپ نے تو اپنی دوسری شادی کا مداوع بھی کمرے میں آ کر بستر پر کیا تھا۔ فرشتے یکدم چیخی تھی۔ حیدر خان کے لب بھینچتے اسے دیکھا تھا۔ مجھے تو خان آپ کے احتجاج کا حق بھی نہیں دیا، اتنا حق نہیں دیا کہ آپ کے سینے کے ساتھ لگے 2 آنسو بہا لوں۔ کیوں خان؟ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ بہت محبت کی خان آپ سے، سجدوں میں خدا سے آپ کی محبت مانگی۔ آپ کی محبت میں اتنی پاگل تھی کہ خدا سے اولاد مانگنے لگی۔ پتہ تھا مجھے، میں بانجھ ہوں، کبھی نہیں اولاد مانگی تھی۔ میں نے اپنی قسمت پر سمجھوتا کر لیا تھا کہ میں بانجھ ہوں، مجھے اولاد نہیں ہو سکتی۔ شاہ نواز کے ساتھ رہتے ہوئے ان 5 سالوں میں کبھی اولاد نہیں مانگی۔ خانم، اب ایک اور بار اس کا نام لیا قسم کھاتا ہوں ضراب کہ تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ حیدر خان اس کے بال گدی سے جکڑتے اس کا چہرہ اپنے مقابل کرتے حلق کے بل خون و شان درندے کی مانند گرائے۔ خانم، ضراب میں میری جان بستی ہے، اگر میں نے ان کی قسم کھائی ہے تو ہر حال میں پوری کروں گا۔ زبان کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینکوں گا اگر اب کسی غیر مرد کا نام لیا۔ حیدر خان نے برفیلے لہجے میں دھمکی دی تھی۔ فرشتے حیدر خان کی سرسرخ آنکھوں میں دیکھے لرزا اٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں برفیلا پن کہہ رہا تھا وہ اپنی قسم ضرور پوری کرے گا۔ نہیں لوں گی خان اس کا نام کبھی بھی، کیونکہ وہ فرشتے کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ نہیں ہے، فرشتے کے لیے کوئی اہمیت رکھتا ہے تو وہ صرف حیدر حاکم خان ہے، جس سے فرشتے آج بھی پاگلوں کی طرح محبت کرتی ہے۔ اپنے ضراب میں اپنے حیدر خان کو دیکھتی ہے۔ ضراب کو ضراب سے اس لیے زیادہ اہمیت دیتی ہے کیونکہ ضراب کی گردن پر وہی نشان ہے جو حیدر خان کی گردن پر ہے۔ وہ گھنٹوں نرمی سے اس نشان کو چومتی ہے۔ حیدر خان بے وفا ہو سکتا ہے مگر حیدر خان کی خانم نہیں۔ فرشتے روتے ہوئے حیدر خان کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ حیدر خان نے کرب سے آنکھیں میچی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ اس معصوم فرشتے صرف اس کی تھی، وہ مر کر بھی ایک پل کے لیے بھی بے وفائی نہیں کر سکتی تھی۔ دوسرے لمحے وہ فرشتے کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھامے اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ وہ اس کی سانسوں کو نرمی سے انہیل کرنے لگا تھا۔ فرشتے نے حیدر خان کو خود سے دور کیا، وہ اور بھی شدت سے فرشتے کے لبوں پر لپٹا تھا۔
فرشتے بے بسی سے اس کی شرٹ جکڑ گئی۔ حیدر خان کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ کافی دیر بعد فرشتے کو چھوڑا تو فرشتے گہرے سانس لیتے پیچھے کی جانب قدم بڑھا گئی تھی۔ نہیں خان، فرشتے اتنی محبت کرنے کے باوجود اب کبھی آپ کے پاس نہیں آئے گی۔ میں اپنے بیٹوں کو لے کر آپ سے دور چلی جاؤں گی، فرشتے نے اٹل لہجے میں کہتے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ نہیں خان، فرشتے اتنی محبت کرنے کے باوجود اب کبھی آپ کے پاس نہیں آئے گی۔ میں اپنے بیٹوں کو لے کر آپ سے دور چلی جاؤں گی، فرشتے نے اٹل لہجے میں کہتے اپنے آنسو صاف کیے۔ یہ فیصلہ تم نہیں کرو گی خانم، یہ فیصلہ میں کروں گا۔ تم اس وقت میری حویلی میں میرے کمرے میں ہو، اب تم کبھی میری اس حویلی میں میری اجازت کے بغیر قدم نہیں نکالو گی۔ حیدر خان نے لب بھینچتے اٹل لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا۔ آپ مجھے یہاں روکنے کا حق کھو چکے ہیں خان، یا پھر آپ سوچ رہے ہیں کہ میں وہی خانم ہوں جو آپ کے حکم پر جان دیتی تھی؟ تو یہ آپ کی بھول ہے۔ آپ سے محبت کرنا میرے بس میں نہیں ہے، مگر آپ سے دور رہنا میرے اختیار میں ہے۔ فرشتے نے اپنے آنسو صاف کرتے اپنی چادر زمین سے اٹھاتے اچھی طرح خود پر اوڑھی تھی۔ حیدر خان قہر آلود نگاہوں سے فرشتے کو دیکھ رہا تھا جو بیڈ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ فرشتے نے بیڈ کی طرف بڑھتے سوئے ہوئے دراب کو اٹھاتے اپنے سینے سے لگایا۔ حیدر خان نے آگے بڑھتے فرشتے کے ہاتھوں سے دراب کو لیا تھا۔ خان میرا بچہ مجھے دیں، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، فرشتے نے کہتے دراب کو حیدر خان سے لینا چاہا۔ حیدر خان فرشتے کو بازو سے جکڑے ایک جھٹکے سے پیچھے کر گیا تھا۔ فرشتے بری طرح لڑکھڑائی تھی۔ میرے بیٹا، کسی قسم پر تمہیں یہاں لے کر نہیں جا سکتی، اور نہ اب تم اس حویلی سے باہر نکل سکتی ہو، اس لیے خانم مزید خود کو ہلکان مت کرو۔ حیدر خان نے فرشتے کے بازو کو جکڑتے اسے بیڈ پر دھکا دیا تھا۔ وہ اوندے منہ بیڈ پر جا گری تھی۔ فرشتے نے سیدھا ہوتے حیدر خان کو دیکھا تھا جسے سر تنبیہ نگاہوں سے گھورتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ فرشتے نے بے بسی سے گہرے سانس لیتے نم نگاہوں سے حیدر خان کی چوڑی پشت کو بے بسی سے دیکھا تھا۔ حیدر خان دراب کو لیے دروازے کی جانب بڑھا۔ اس سے پہلے وہ دروازہ کھولتا، اوس گل اسی لمحے دروازہ کھولتے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ حیدر خان نے گھور کر اوس گل کو دیکھا جو بنا ناک کیے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ وہ حیدر، ہم کمرے میں اپنا کپڑا لینے آیا ہے، ہم صبح سے نہایا نہیں ہے، ہمارا طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لیے نہایا نہیں، اوس گل نے فرشتوں کو دیکھتے تھوڑا سا شرماتے ہوئے کہا۔ حیدر خان نے اس کی بات پر لب بھینچے تھے۔ اس نے صبح خود اوس گل کو شاور لیتے دیکھا تھا۔ وہ جان بوجھ کر فرشتے کے سامنے یہ سب کہہ رہی تھی۔ حیدر اپنی آئیبرو مسلتے خان نے قہرآلود نگاہ اوس گل پر ڈالی تھی جس کا شرم لحاظ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ہم جانتا ہے حیدر تم کو عورت کا اتنا دیر ناپاک رہنا پسند نہیں ہے، مگر ہم نے بتایا نا تم کو کہ ہمارا طبیعت ٹھیک نہیں تھا۔ اوس گل کی بات پر حیدر کی رنگت میں مزید سرخیاں گھلی تھیں۔ وہ اتنی ہی بے شرم تھی اور بدلحاظ تھے۔ حیدر نے اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے فرشتے کو ایک نظر پریشانی سے دیکھا جو بیڈ پر بیٹھی گلابی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے دیکھنے پر وہ نگاہیں پھیر گئی تھی۔ اوس گل نے جو آگ لگائی تھی وہ لگ چکی تھی جو فرشتے کے سرخ چہرے اور بھیگی آنکھوں سے بخوبی عیاں تھا۔ وہ بمشکل ہی خود کے ضبط پر کنٹرول کر رہی تھی۔ اسے اوس گل سے یہ سب سن کر اچھا نہیں لگا۔ حیدر خان نے فرشتے کو ایک نظر دیکھتے گہرا سانس لیا۔ کپڑے تم بعد میں لینا، دراب کو مورے کو پکڑا کر آؤ اور اس کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی، یہ ڈر جاتا ہے۔ حیدر نے دراب اوس گل کو پکڑایا تو فرشتے تڑپ کر بیڈ سے اٹھی تھی، دراب کی طرف بڑھی تھی۔ حیدر خان اسے بازو سے جکڑ گیا تھا۔ خان میرا بیٹا، فرشتے نے لرزتے ہوئے دراب کو اوس گل کی گود میں دیکھا تھا۔ اوس گل کے پاس اپنا ضراب دیکھ کر وہ تڑپ کر مرنے والی ہو گئی تھی۔ اوس گل فرشتے کے لرزتے وجود کو دیکھتے دراب کو سینے سے لگا کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ یہ کیا کیا خان؟ میرے بیٹے کو اوس گل کو کیوں دیا؟ آپ کو سمجھ نہیں آتی؟ مجھے اپنے بیٹوں پر آپ کی بیوی اور آپ کی مورے کا سایہ بھی نہیں چاہیے، فرشتے چیختے ہوئے بولی۔ خانم آواز نیچے۔ حیدر خان اس کے یوں چلانے پر مشتعل ہوتے اسے بازوں سے جکڑے اپنے قریب کرتے ہوئے رہا۔ کہاں برداشت تھا فرشتے جیسی فرمانبردار عورت کا اپنے سامنے چیخنا چلانا؟ کیوں خان، کیوں آواز نیچے کروں؟ مجھے بنا قصور کے آپ نے تھپڑ مارا، مجھے 5 گھنٹوں سے آپ نے اس کمرے میں قید کر رکھا ہے، میرے ضراب کو مجھ سے دور کیا ہے، اب میرے دراب کو بھی دور کرنا چاہتے ہیں اور مجھ سے چاہتے ہیں کہ میں آواز بھی نہ نکالوں۔ نہیں خان، میں پہلے والے فرشتے نہیں ہوں جس کے منہ میں زبان نہیں تھی۔ فرشتے حیدر خان کی آنکھوں میں دیکھتے سپاٹ لہجے میں بولے۔ کیا فرق آ گیا ہے اب خانم؟ ذرا وضاحت دو مجھے۔ تم آج بھی میرے نکاح میں ہو، میری عورت ہو، تم میری ملکیت۔ حیدر خان اس کے طور اتوار دیکھتے سلگتے ہوئے اسے مزید اپنے قریب کر گیا تھا۔
اپنی فرشتے کی اتنی ضدی طبیعت سے وہ ناواقف تھا۔ اب اسے فرشتے کا ضدی پن مشتعل کر رہا تھا۔ خان، میں آپ کی عورت ضرور ہوں گی، مگر میں آپ کے 2 بیٹوں کی ماں ہوں۔ میرا مقام آپ کی عورت سے بڑھ کر ایک ماں کا ہو گیا ہے۔ میرا مقام اسی بات سے واضح ہو جاتا ہے کہ جس فرشتے کو آپ نے رات کے اندھیرے میں نکالا، جس کی طرف آپ نے اس رات ایک نظر نہیں ڈالی تھی، آج اس فرشتے کو اپنی حویلی میں اپنے کمرے میں لانے کے لیے مرے جا رہے ہیں۔ میں کمزور کہاں رہی خان، میری طاقت میری بیٹے ہیں، اس لیے اب مجھے اپنی ملکیت سمجھنے کی غلطی مت کیجیے گا۔ فرشتے انگشت شہادت کی انگلی اٹھائے اپنی ہچکی پر قابو پاتے ہوئے بولی تھی۔ دراب کو اوزگل لے گئی، اسے سینے میں جیسے آگ لگ گئی تھی۔ اپنے بیٹوں پر اوزگل کا سایہ بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا، آنکھوں سے آنسوں کا جھرنا بہہ رہا تھا۔ حیدر خان کی باتوں پر مشتعل ہوتے اس کی انگلی جکڑے اپنے قریب اپنے آہنی ہاتھ میں بے دردی سے دبا گیا تھا۔ اس کی نازک انگلی حیدر خان کے مضبوط آہنی ہاتھ میں بھنجی ہوئی تھی، جسے اس نے بے دردی سے جکڑے ہلکا سا مروڑا تھا۔ فرشتے اس کی بے رحمی درد سے سسکی لے کر رہ گئی تھی۔ 2 بیٹوں کی ماں ہو تم، ہاں؟ پھر یوں منہ اٹھائے یہ غیر مرد کے ساتھ کیا کر رہی تھی، اور تم پر ہاتھ کیوں اٹھایا؟ تمہیں اس کمرے میں بند کیوں کیا؟ تم اچھی طرح جانتی ہو ایک غیر مرد کی کلائی جکڑی کھڑی تھی تم۔ سریعان تمہاری سزا ایک تھپڑ نہیں بلکہ میری پستول کی گولیاں تھی۔ جانتی ہو نا حیدر خان کی بیوی ہو، ایک پٹھان کی بیوی ہو، میرے نکاح میں میری عورت میں ساری عمر تمہاری طرف نہ پلٹتا، تمہیں حق نہیں تھا تم اس حویلی سے باہر بھی قدم نکالتی۔ کیوں نکالا قدم حویلی سے باہر؟ کیا رشتہ ہے تمہارا اس درخواست سے؟ کیوں اس کے سامنے اپنا چہرہ کھولا، جب جانتی ہو مجھے چہرے پر کسی غیر مرد کی نظر گوارا نہیں؟ حیدر خان نے اس کی انگلی سختی سے دبوچتے گراتے ہوئے سوال کیے۔ درخزے سے آخر فرشتے کا کیا رشتہ ہے؟ یہ سوال ابھی اس کے اندر آگ دہکائے ہوئے تھا، جو فرشتے سے اظہار محبت کرنے کے بعد بھی اس کی آگ دہکتی آگ میں کمی نہیں ہوئی تھی۔ درخزے سے میرا کیا رشتہ ہے آپ کو جاننے کا کوئی حق نہیں رکھتے ہیں، نہ میں کبھی آپ کو بتاؤں گی۔ فرشتے، حیدر خان نے چیختے ہوئے اسے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا۔ برداشت نہیں ہو رہی تھی مقابل کی اتنی سرشست نافرمانی۔ وہ غلطی پر ہوتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی۔ جیسے غیر مرد کی کلائی جکڑنا ہے، وہ خود اچھی طرح جانتی تھی یہ غلطی نہیں گناہ ہے۔ 5 سال پہلے اس کے ذرا سا چھونے پر کیسے وہ دوزخ کی آگ سے ڈری تھی، اور آج اسے کسی غیر مرد کی کلائی جکڑنے پر ذرا بھی ندامت، ذرا بھی پشیمانہ نہ تھی۔ فرشتے حیدر خان کے ہاتھ اٹھانے پر ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ 5 گھنٹے مارے جانے والے تھپڑ کی جھنجھناہٹ ابھی تک گال پر محسوس ہو رہی تھی۔ حیدر خان کی آنکھوں میں ڈر اور اس کے ہونٹوں پر زخم دیکھتے، ہاتھ ہوا میں معلق کرتے، اپنے پہلو میں گراتے دبوچ گیا تھا۔ فرشتے گال پر ہاتھ رکھے سر نفی میں ہلاتے اب کئی قدم پیچھے ہو گئی تھی۔ کیسے پٹھان ہیں آپ خان؟ کیسی غیرت ہے آپ کی؟ اپنی بیوی کو رات کے اندھیرے میں گھر سے نکال دیا، اور 7 مہینے تک اپنی غیرت کا پتہ ہی نہیں کیا۔ اب اپنے بچوں کو دیکھ کر آپ کی غیرت جاگ گئی۔ اگر آپ کے بچے میرے پاس نہ ہوتے تو آپ کی یہ غیرت کبھی نہ جاگتی، کبھی میرا پتہ نہ کرتے۔ فرشتے نے روتے ہوئے شکوہ کیا۔ ایسی بات نہیں ہے خانم، فرشتے کے الزامات سنتے مشتعل ہوتے چیخ اٹھا تھا۔ ایسی ہی بات ہے خان، آپ کو آج بھی فرشتے کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنے بیٹوں کی محبت کو آپ میری طرف لائے۔ فرشتے بھی حیدر خان کی بات کاٹتے چیخی تھی۔ تم مجھ پر الزام نہیں لگا سکتی، بلکہ میرے گناہ گار تم ہو خانم۔ تم نے کیسے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی؟ تم میرے بچوں کی ماں بننے والی ہو، کیوں چھپایا خانم، کیوں؟ حیدر خان نے فرشتے کو بازوں سے پکڑے بری طرح جھنجھوڑا تھا۔ خان، جب آپ کی حویلی سے نکلی مجھے اپنی ہوش نہ تھی، آپ کو کیا بتاتی؟ 2-3 دن تو مجھے ہوش ہی نہیں آیا۔ جب ہوش آیا تو پتہ چلا میرے پہلوں میں آپ کا خون پروان چڑھ رہا ہے۔ خان، غیرت بھی مرد پر جچتی ہے، خون بھی مرد کا گرم ہوتا ہے، فیصلہ بھی مرد کرتا ہے، اور فیصلہ ہو چکا تھا۔ آپ نے رات کو مجھے اپنی حویلی سے نکالا، اس لیے سزا کے طور پر آپ کو اس بات کی خبر نہیں ہونے دی جائے کہ آپ باپ بننے والے ہیں۔ آپ دوسری شادی کریں یا نہ کریں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا۔ فیصلہ کرنے والا میرا لالا بھول ہی گیا تھا کہ غیرت عورت میں بھی ہوتی ہے۔ اسے بھی اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے اپنے شوہر کو کسی دوسری عورت کے ساتھ دیکھ کر، جتنی ایک مرد کو اپنی عورت کو کسی غیر مرد کے ساتھ سوچ کر ہوتی ہے۔ لالا کا حکم تھا فرشتے خان کے پاس واپس نہیں جائے گی، وہ حیدر خان کی بے وفائی برداشت کرے گی، اور مجھے لالا کا حکم ماننا ہی تھا۔ آپ نے اپنی حویلی سے نکال دیا۔ میں خاموشی سے نکل گئی۔ لالا نے کہا، واپس آپ کے پاس نہیں جاؤں گی۔ میں نے خاموشی سے مان لیا، مجھے فیصلے کا اختیار دیا ہی نہیں جو میں فیصلہ کرتی۔ فرشتے نے کرب سے سسکی لی تھی۔ حیدر خان لب بھینچے بے بسی سے روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ مگر خان، مجھے بعد میں سمجھ آئی میرے لالا نے یہ فیصلہ میرے لیے لیا تھا۔ وہ دیکھ چکے تھے حیدر حاکم خان اپنی مورے کا یہ حکم ہر حال میں پورا کرے گا۔
اپنے بچوں کا سن کر بھی وہ دوسری شادی کرے گا، کیونکہ دوسری شادی کرنا مرد کے نزدیک گناہ نہیں، اس کا حق ہے۔ مجھ سے اولاد بھی ہو جاتی اس کے، اور اس اوز گل سے بھی اولاد ہو جاتی تو کیا فرق پڑتا؟ اوز گل اور فرشتے ایک جگہ پر بھی رہ لیتی، آپ کی تو نسل ہی بڑھتی نا۔ فرشتے نے تلخی سے ہنسی تھی۔ تم ماں بننے والی ہوئی سن کر میں کبھی دوسری شادی نہ کرتا۔ حیدر نے گہرا سانس لیتے کہا، یہ تو خان آپ اب کہہ رہے ہیں، دیکھی نہیں کبھی آپ نے اپنی مورے کی نظروں میں میرے لیے نفرت؟ خان انہیں میرے بانج پن سے خار نہیں تھی، وہ برداشت نہیں کر سکی تھی کہ آپ نے ان پر کسی کو فوقیت دی۔ آپ نے ان کے خلاف جا کر مجھ سے شادی کی، بہرحال میں آپ کی دوسری شادی کرواتی اور آپ اپنی مورے کے لیے دوسری شادی ضرور کرتے۔ خان یہ سب ایسے ہی ہونا لکھا تھا، آپ کی بے وفائی میرا مقدر ٹھہرنا ہی تھی، لیکن یہ میرے لالا کا احسان تھا مجھ پر، انہوں نے مجھے احساس دلایا۔ فرشتے حیدر خان کے بغیر رہ سکتی ہے، وہ زندہ لاش لے کر گئے تھے۔ اس دن آپ کی حویلی سے مجھے لگا تھا میں مر جاؤں گی۔ خان آپ کے بغیر 2-4 دن بے ہوشی میں بھی صرف آپ کو ہی پکارتی رہی۔ اب دیکھیں، اتنی محبت کرنے کے باوجود بھی فرشتے آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ فرشتے نے روتے ہوئے ہچکی لی تھی۔ نہیں خانم، ایسے مت بولو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، میں مر جاؤں گا خانم تمہارے بغیر۔ حیدر نے اس کی کمر سے جکڑے اپنے قریب کرتے تڑپتے ہوئے اس کی تھوڑی کے سیاہ کنگور تل پر اپنے دہکتے لب رکھے تھے، جس تل نے اسے 7 مہینوں سے بے چین کر رکھا تھا۔ حیدر خان نے اپنی شدت سے اسے گیلا کیا تھا۔ فرشتے اسے اپنے کانپتے ہاتھوں سے دور کر گئی تھی۔ خان آپ رہ سکتے ہیں میرے بغیر، ورنہ یہ 7 ماہ کبھی نہ رہتے۔ آپ کی دوسری شادی کا اتنا دکھ نہیں ہے، آپ کی 7 ماہ سے کی لا تعلقی اور بیگانگی کے دکھ نے مجھے مارا ہے۔ فرشتے حیدر خان کو دونوں ہاتھوں سے خود سے دور کرتے پیچھے کو ہوتے بولی تھی، خانم میں نے تمہیں صرف اس لیے جانے دیا کہ کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا تمہیں اوزگل اور موری تکلیف پہنچائے۔ تمہاری حالت دیکھ کر میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں جانتا تھا تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میں نے یہی سوچا تھا اوزگل سے اولاد ہونے کے بعد تمہیں اپنے پاس لے آؤں گا، تب تک مورے بھی تمہیں قبول کر لیں گے۔ مگر خانم ان 7 ماہ میں ایسا کوئی لمحہ نہیں تھا جب میں نے تمہیں سوچا نہ ہو، میں ہر سانس کے ساتھ تمہیں سوچتا تھا۔ اوزگل سے بتائے ہوئے قربت کے لمحات میں بھی مجھے سوچتے تھے۔ کل رات اوزگل سے اپنا حق لیتے ہوئے مجھے سوچ رہے تھے؟ فرشتے نے حیدر خان کی بات کاٹتے ہوئے استہزائیہ انداز میں پوچھا۔ حیدر خان نے اپنی گھنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرا تھا۔ اوزگل کی بات پر وہ ابھی تک تڑپ رہی تھی، جس کی آنکھوں کے گلابی پن سے واضح تھا۔ خانم، اوزگل بیوی ہے میری، اولاد کے لیے شادی کی تھی اس سے، تم یہ باتیں سوچ کر خود کو تکلیف دے رہی ہو، ان باتوں کا کوئی جواز نہیں ہے۔ وہ ایک کمرے میں میرے ساتھ رہتی ہے۔ میاں بیوی کی قربت صرف محبت سے نہیں، ضرورت سے بھی مشروط ہوتی ہے۔ حیدر خان نے فرشتے کی گلابی آنکھوں کو بغور دیکھتے سنجیدگی سے کہا، تو خان مانتے ہیں نا، میرے متبادل کے طور پر اوزگل آپ کے پاس تھی، آپ کی ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ خان آپ نے سوچ سمجھ کر گیم کھیلی ہے خان، مجھے حویلی سے نکال کر آپ کا کمرہ اور راتیں آباد ہو گئی تھی۔ آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ کو میری یاد آئی، تنہائی میرے مقدر میں آئی، ان 7 مہینے میں ہر لمحہ ہر پل میں نے آپ کو یاد کیا۔ آپ رکھتی رہی اور میں بھرتائی ہوئی عورت جس کی کوئی وقت نہیں۔ خانم، حیدر خان کا ہاتھ ایک بار پھر سے فرشتے کو مارنے کے لیے اٹھا تھا، مگر اس بار وہ مڑتے ہوئے غصے سے پوری قوت سے اپنی چوڑی ہتھیلی کا مکہ بنائے دیوار پر مار گیا تھا۔ فرشتے ڈرتے ہوئے پیچھے ہوئی تھی۔ خان، یہی تو میں پوچھ رہی ہوں، اوزگل کو جب آپ کی بیوی کے طور پر میں نے قبول کر لیا تھا تو خان میرے حقوق سے نظریں کیوں چرائیں؟ مجھ سے بیگانگی لا تعلقی کیوں بڑھتی؟ کیا میں اتنی اراضاں تھی اس لیے آپ کے لیے کہ اوزگل کے حقوق کا خیال تھا، میرا نہیں؟ یا پھر اوزگل کنواری تھی اس لیے آپ کے نزدیک وہ اہمیت نے نہیں؟ کل اوزگل آپ کی ضرورت تھی، آج آپ کے بیٹوں کی وجہ سے میں آپ کی ضرورت ہوں۔ محبت کہاں ہے اس میں، بتائیں مجھے؟ فرشتے نے بھیگے لہجے میں چٹکتے ہوئے سوال کیا۔ خانم، بات ختم کرو، اوزگل کو تم قبول کر چکی تھی، ابھی رونے دھونے اور شکوہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ حیدر خان نے لب بھینچتے کہا۔ حیدر خان پلٹتے ہوئے اس کے بال گدی سے جکڑے اسے اپنے مقابل کر گیا تھا۔ میرے نزدیک تم میری خانم ہمیشہ سے تھی، اور خانم جسے چھونے والا، پیار کرنے والا مرد صرف میں تھا۔ میری محبت کی توہین مت کرو، بہت محبت کرتا ہوں تم سے، اتنا کہ تم سوچ نہیں سکتی۔ خبردار، تم نے آئندہ خود کے لیے یہ الفاظ منہ سے نکالے۔ حیدر خان اس کے چہرے پر سلگتی سانسیں چھوڑ گرایا۔ خان، یہ لفظ بہت بار آپ کی مورے آپ کی بیوی کے منہ سے سنے ہیں، آپ کی لا تعلقی نے بھی یہی احساس دلایا۔ فرشتے حیدر خان کی شرٹ جکڑے شدت سے رو دی تھی۔ خانم، تمہیں تکلیف نہ پہنچے صرف اس کے لیے جانے دیا، رشتوں کے معاملے میں بہت کمزور ہوں میں، مورے سے شدید محبت کرتا ہوں، ان کے ہارٹ اٹیک سے ڈر گیا تھا، آج بھی ڈرتا ہوں صرف اس لیے کہ ان کی بات مانی۔
دل میں اولاد کی محبت بھی تھی. تم ٹھیک کہہ رہی ہو, دوسری شادی اپنا حق سمجھ کر کی کہ خدا اولاد بھی دے دے گا اور میری جنت بھی خوش رہے گی, لیکن تمہیں چھوڑنے کا کبھی نہیں سوچا تھا. اگر تم اذیت میں جلی ہو, یہاں میں بھی جلا ہوں. حیدر خان نے فرشتے کا چہرہ تھامتے اس کے بہتے آنسوؤں پر اپنے لب رکھے تھے. نہیں خان, آپ اتنے کمزور نہیں ہیں جو اپنی مورے کو سمجھا نہیں سکتے تھے. سمجھا سکتے تھے, ان کے قدموں میں ہاتھ جوڑ کر بیٹھ جاتے. مورے تھیں آپ کی تڑپ اٹھتی, مگر آپ نے لڑے بغیر ہتھیار ڈالے. آپ کو مجھ سے بے وفائی کرنا لڑنے سے زیادہ آسان لگا تھا, کیونکہ آپ اولاد چاہتے تھے. آپ کو پتہ تھا فرشتے کمزور ہے اور اپنے حق کے لیے کبھی نہیں لڑے گی. اس گل سے شادی کی صورت میں اولاد مل جائے گی, فرشتے کی صورت میں آپ کی محبت بھی آپ کے قریب رہے گی. خانم, کیا غلط تھا؟ اولاد کی خواہش کرنا غلط ہے کیا؟ حیدر نے اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹتے دیکھ کر کرب سے پوچھا. وہ اس کی کسی صفائی, کسی بات کو مان ہی نہیں رہی تھی اور اس کے سوالوں پر تڑپ رہا تھا. نہیں ہے غلط خان, مگر جھوٹے وعدے کرنا غلط ہے. مجھے شادی کے بعد پہلی رات ہی کہہ دیتے کہ آپ اولاد کے لیے دوسری شادی کریں گے, میں آپ سے کوئی امید نہ لگاتی. آپ نے میرا یقین توڑا خان, میرا مان توڑا. جب کبھی نہیں جڑ سکتا. فرشتے روتے ہوئے بولی. خانم, جو ہونا تھا ہو گیا, اب تم ذرا میرے پاس رہو گے. حیدر خان نے اسے سختی سے اپنی بات پر قائم رہتے دیکھ کر سختی سے اپنا فیصلہ سنایا. اسے کسی صورت اب خود سے دور جانے نہیں دے سکتا تھا. خان, میرا فیصلہ بھی یہی ہے کہ میں نہیں رہوں گی. فرشتے ضدی انداز میں بولے. کیوں خانم, کیوں ضد کر رہی ہو؟ جب میری شادی قبول کر چکی تھی, اب کیا مسئلہ ہے؟ ذرا آپ کو صرف ماں کی ضرورت نہیں, باپ کی بھی ضرورت ہے. حیدر خان غصے سے گرچا تھا. چلیں جی, باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے. جلدی ریڈ کیا ہے, کوشش کی ہے کہ ناول بہت زیادہ ہے, ایپیسوڈ بہت زیادہ بن جائیں گی. کوشش کیا ہے کہ سپیڈ میں ریڈ کر کے آپ لوگوں کو تک جلدی پہنچا دوں, ایپیسوڈز کم سے کم بنے. ابھی بھی بہت ناول رہتا ہے یہ. اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, جلدی سے سبسکرائب کر دیں, لائک اینڈ شیئر کریں, اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, میرے لیے بھی دعائیں کیجیے گا. اللہ حافظ.